ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عربی متن اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ہمارے آقا کی زبان سے نکلے ہیں. ان کلمات کی برکت لینے کے لیے ہم ان کلمات کی تلاوت کرتے ہیں. روی عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال سلط علی اہل النار الجوع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جہنمیوں پر بھوک کو مسلط کیا جائے گا. جہنم میں جو عذاب دیے جائیں گے ان عذابوں میں ایک عذاب بھوک کا عذاب ہوگا. فرمایا سلط علی اہل النار الجوع. جہنم میں جہنمیوں پر بھوک کو مسلط کیا جائے گا. وعذاب الجوع یکون علیہم اشد من سائر العذاب. جہنم کے سارے عذابوں میں سب سے تکلیف دہ جو عذاب ہے وہ بھوک کا عذاب ہوگا. بھوک کا عذاب اور سب سے ہلکا عذاب. پچھلی کل پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنم میں جہنمی کے پاؤں میں جہنم کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور اس جوتے کی حدت اور گرمی کا حال یہ ہوگا جوتے پاؤں میں ہوں گے سر کا دماغ انسان کا ایسے ابلے گا جیسے آگ پر دیگ ابلا کرتی ہے اور انسان کی انتڑیاں انسان کی جو آنتیں ہیں وہ کٹ کٹ کر انسان کی شرمگاہ سے باہر گر رہی ہوں گی. لوگ دیکھنے میں یہ محسوس کریں گے کہ یہ جہنم کا سب سے سخت عذاب ہے جبکہ سرکار نے فرمایا یہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا. اور سب سے بڑا عذاب فرمایا یہ ہوگا کہ جہنم میں جہنمی پر بھوک کو مسلط کیا جائے گا. فرمایا یہ جہنم کا سخت عذاب ہوگا. فَيَبْكُونَ پس جہنمی بھوک کے مارے روئیں گے. وَيَطْلُبُونَ الطَّعَامَ اور وہ کھانا مانگیں گے. کہیں گے ہمیں بھوک لگی ہے کوئی چیز دو جو ہم کھائیں اور ہماری بھوک ختم ہو جائے. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَطْعَمُهُمُ الزَّبَانِيَّةُ دَرِيًّا پس جو جہنم کے فرشتے ہیں جو ڈیوٹی وہاں پر دے رہے ہیں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے وہ ان کو دری ایک گھاس کا نام ہے. فرمایا وہ گھاس کھلائیں گے. وَهُوَ حَشِيشٌ فِي الْبَرِيَّةِ اور دری یہ وہ گھاس ہے جو جنگلوں میں پائی جاتی ہے. اذا اکلہ الجمل یاقف فی حلقومہ فیموت. آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ تکلیف دہ کانٹوں والا گھاس ہے. جب اونٹ کھاتا ہے تو یہ گھاس اس کے گلے میں اٹک جاتی ہے اور اس تکلیف کے مارے اونٹ گر کر موت کا شکار ہو جاتا ہے. فرمایا یہ تکلیف دہ گھاس کل جب معاشر کے دن قیامت کے دن جہنم میں جہنمیوں کو دیا جائے گا اور وہ مانگیں گے کہ کوئی چیز دو ہم کھائیں تاکہ ہمارا پیٹ بھرے ہم اس بھوک کے عذاب سے نجات پائیں. تو فرشتے ان کو وہاں پر فاسٹ فوڈ نہیں دیں گے وہاں پر ان کو تلے ہوئے پراٹھے نہیں دیے جائیں گے بلکہ ان کو یہ گھاس دی جائے گی جس گھاس پر بڑے بڑے کانٹے ہوں گے اور ان کو زبردستی وہ گھاس کھلائی جائے گی. کہا جائے گا کھاؤ اور جب وہ کھائیں گے تو گھاس ان کے حلق میں اڑ جائے گی اٹک جائے گی اور اس کے مارے وہ تکلیف کے اندر شکار ہو جائیں گے. فَإِذَا أَكَلَ أَهْلُ النَّارِ ذَلِكَ الدَّرِيُّ يَقِفُ فِي حُلْقُومِهِمْ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ گھاس کھائیں گے تو گھاس ان کے حلق میں اٹک جائے گی. فَيَطْلُبُونَ مَاءً جیسے آج جب ہم چاول کھا رہے ہوتے ہیں تو چاول کھانے سے ہم کو ایک ہچکی سی لگتی ہے کہتے ہیں جلدی جلدی پانی دو تاکہ وہ جب وہ چاول نیچے اترے اور ہم کو عافیت ملے. ایسے ہی جب وہ گھاس ان کے حلق میں اٹک جائے گی برے اعمال کرنے کی پاداش میں اللہ ان کو جہنم بھیجے گا اور وہاں پر ان کو بھوک کا شکار کرے گا اور بھوک جب لگے گی تو فرشتے ان کو وہ گھاس دیں گے اور گھاس جب وہ کھا رہے ہوں گے تو وہ گھاس گلے میں اٹکے گی اور اٹک جانے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی دو. پانی جو ان کو وہ پانی مانگیں گے. فَيَطْلُبُونَ مَاءً وہ پانی مانگیں گے. فَيُعْنُونَ بِمَشْرِبَةٍ مِّن مَاءِ حَمِيمٍ تو مائے حمیم کا ان کو پیالہ دیا جائے گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان جہنمیوں کو مائے حمیم کا پیالہ دیا جائے گا. فَإِذَا قَرَّبُوا الْمَشْرِبَةَ إِلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ اور جب وہ پیالہ ان کے منہ کے نزدیک کیا جائے گا تو مائے حمیم کی گرمی اس کی حدت اس کی شدت اور اس کی سختی کا حال آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا جب پیالہ جہنمی کے نزدیک کیا جائے گا حال کیا ہوگا.
ताक़अ लहूम वजूहिहिम अलल मशरबति मिन शिद्दति हरारति ज़ालिकल माए, उस पानी की हरारत की वजह से उस जानवी के चेहरे का गोश्त गिर कर उस प्याले में आ जाएगा। जब पानी नजदीक किया जाएगा, पानी इतना गर्म होगा कि जब मुंह नजदीक करेगा तो चेहरे की ये चमड़ी उस पानी की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कोई गप नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है, ये आपको सिर्फ डराने के लिए ये बात नहीं की जा रही। ये हजूर रहमत आलम नबी गैब दान की वो बातें हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अज़ाब जहन्नम से पहले आगाह कर दिया। कहा अगर नेक काम करोगे, अच्छे बनकर रहोगे, अल्लाह की अब्दी जन्नत में जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुदा व मुस्तफा को ना माना, उसके अहकामात को पसे पुश डाल दिया, तो फिर अल्लाह का अजाब बहुत शदीद है, अल्लाह की गिरफ्त बड़ी तगड़ी है। अल्लाह ताला बहुत मजबूती से पकड़ेगा और जब जहन्नम के अंदर डाला जाएगा उस दिन इंसान कफे अफसोस मलेगा, हाथ अफसोस के साथ मल कर कहेगा काश मैंने दुनिया में खुदा की मानी होती, नबी आखिर ज़मां की मानी होती, अपने आमाल की इस्लाह कर ली होती। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कामयाब वही होगा जिसने बातन की सफाई कर ली, नाकाम वही होगा जिसने नफसानियत और शहवात के पीछे लगकर अपनी दुनिया भी तबाह कर ली, अपनी आखिरत भी तबाह कर ली। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब उनको पानी का प्याला दिया जाएगा वो प्याला पकड़ेंगे, क्यों? घास गले में अटका हुआ है, वो घास इतना तकलीफ देगा है कि उस घास की वो तकलीफ को दूर करने के लिए वो प्याला अपने मुंह के नजदीक लेकर जाएंगे पीने के लिए। अभी उन्होंने प्याला मुंह से लगाया नहीं, प्याला इतना गर्म होगा कि चेहरे का सारा गोश्त चेहरे से उतरकर उस प्याले में गिर जाएगा। फैजा शारिबू, जब वो पानी पिएंगे, वो माए हमीम जब पिएंगे, कुत्तियत अमआउहुम फी बुतूनिहिम, तो पानी इतना असर करेगा कि पेट के अंदर बंदे की सारी अंतड़ियां, बंदे की सारी आंतें वो कटना शुरू हो जाएंगी। वो जब वो कट कट कर बाहर आएंगी, फयंजुरूना व यतदर्रऊना इला ज़बानिया, वो ज़बानिया फरिश्तों को देखेंगे और उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे। फतकूलु ज़बानियतु लहुम अलम यातिकुम नज़ीरुन फिद दुनिया, जब वो अपनी तकलीफ का हाल फरिश्तों को बताएंगे और कहेंगे खुदारा हम पर रहम करो, खुदारा हमारा अजाब कम करो, हमको इस तकलीफ से निजात दो, तो जहन्नम के फरिश्ते उन बदकारों से, उन बद अखलाक लोगों से मुखातब होकर कहेंगे जरा ये तो बताओ, आज बड़े रो रहे हो, आज तो बड़ी जो आहुजारी कर रहे हो, गरिया उजारी कर रहे हो, आज जहन्नम का आग और जहन्नम का अजाब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जरा ये बताओ दुनिया में क्या तुमको डराने के लिए, अल्लाह के अजाब से पेशगी मुत्तले करने के लिए क्या तुमको अल्लाह के नबियों और रसूलों ने और रसूलों के वारिस उलमा ने आगाह नहीं किया था? क्या तुमको बताया गया नहीं था कि नेक रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, अपने अमाल की इस्लाह करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो, अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी मत करो। जब तुम्हारे पास दुनिया में डराने वाले आए थे, बताओ क्या तुमको दुनिया में डराने वाले आए थे या नहीं आए थे? वो कहेंगे फयकूलून बला, वो कहेंगे हाँ क्यों नहीं, बेशुमार अल्लाह के नबी आए, बेशुमार अल्लाह के रसूल आए, बेशुमार उलमाए हक आए जिन्होंने ये नगमे नाहूती पढ़ पढ़ कर हमको सुनाया था, कहा था कि दुनिया 4 दिन की खेल है, ये दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, फिर लामादूद दुनिया का आगाज होगा जिसे क़यामत कहा जाएगा। जो जन्नत में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जाएगा, जो जहन्नम में जाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए जाएगा। ऐ लोगों, हम तुमको आगाह करते हैं, आज अपने आमाल की इस्लाह करो, आज अपने आप को अल्लाह के रास्ते पर डालो, आज अपने आप को शैतान के रास्ते से हटा लो। वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के रास्ते पर ना चलो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा दुश्मन है और दुश्मन के जो रास्ते पर चलता है वो कामयाब नहीं हुआ करता,
وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ فرشتے ان کو کہیں گے آج بڑے روتے ہو، آج تکلیف سے کرا رہے ہو، بتاؤ کیا دنیا میں تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ فیقولون بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آئے تھے، ولیکن لم نسمع کلام الرسول ولم نصدقهم، وہ کہیں گے آئے تو بے شمار تھے، بڑے بڑے علماء نے ہم کو اللہ سے ڈرایا لیکن ہم نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے شمار علماء نے ڈرایا۔ ابھی پچھلی کل پر تھے تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے سے دے، اللہ تعالیٰ کیا نام ہے جن کا، جن کی منیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ ہمیشہ بڑی ڈراؤنی تقریریں کرتے ہیں، کبھی نرمی والا بھی ہاتھ رکھا کریں، آپ ذرا نرم باتیں کیا کریں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں۔ کہا میں نے کہ میں ڈراتا تو بہت ہوں لیکن قوم ڈرتی پھر بھی نہیں ہے۔ پتہ تو یہ چلے نا کہ ابھی یعنی کہ 10 سے 11 کل ہو رہی ہے، زور کی نماز پر مسجد میں اتنے لوگ آ جائیں اللہ کے ڈر سے کہ مسجد میں جگہ نہ ملے، لیکن کیا ہوتا ہے فجر کی نماز پہ 7 بندے ہیں تو زور پر 5 بندے ہوں گے، 7 سے 8 بندے نہیں ہوں گے۔ کیا ڈرنا، ہمارا ڈرنا، یہاں پر آئے یہ ڈراؤنی اور خوفناک باتیں سنی لیکن اس کے باوجود ایک کان سے جو داخل کی دوسرے کان سے نکال کر پلہ جھاڑ کر بیٹھ چلے گئے، اور بیٹھ جا کر وہی جھوٹ، وہی غیبت، وہی کینہ، وہی بغض، وہی چوری، وہی یعنی کہ ڈنڈی مارنا ناپ تول میں، وہی پانی میں دودھ ڈالا جا رہا ہے، وہی ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا خدا کا ڈرنا ہے؟ اور آپ لوگ کیسے یعنی یہ باتیں سن کر ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب نرم باتیں کیا کرے، جنت کی باتیں سن سن کر اور رحمت کی باتیں سن سن کر اعمال کی بات بھی ہوگی ہے قوم کو، اور قوم اس کام کے نزدیک آنے کا نام نہیں لیتی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام خوش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو بلے بلے کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، جنت ہمارے سامنے۔ حضور رحمت عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کلمہ جنت کی چابی ہے، اور چابی اسی وقت کھلے گی جب چابی کے دندانے سلامت ہوں گے۔ کہا یہ چابی کلمہ جو ہے جنت کی چابی ہے لیکن دندانے یہ اعمال ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کرو، عبادات کو پورا کرو، لوگوں کے ساتھ اپنے رویے اچھے رکھو۔ جب تمام طرف سے تمہارے اخلاق و کردار بہتر ہوں گے تمہاری چابی سلامت ہوگی، جو ہی تم موت کا شکار ہوگے اللہ تمہاری جنت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تم 5 وقت کے نمازی بھی ہوگے، اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے بھی ہوگے، سچ بولنے والے ہوگے، شرم و حیا کرنے والے ہوگے، ناپ تول میں پورا کرنے والے، ڈنڈی سے بچنے والے ہوگے، تبھی یہ سب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے بتاؤ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شمار اللہ کے ڈرانے والے آئے لیکن ہم نے نہ تو ان کے کلام کو سنا اور نہ ہی ہم نے ان کی تصدیق کی۔ فتقول الزبانیۃ، پس فرشتے ان کو کہیں گے الان لا یفیدکم الجز والتضرع، آج کا رونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آج کے رونے سے بہتر یہ تھا 2 آنسو دنیا میں خدا کے خوف سے گرا لیتے۔ اگر دنیا میں زندگی میں 2 آنسو خدا کے خوف کی گر جاتے اللہ ماضی کے زندگی کے ساری گناہ معاف کر دیتا۔ تم دنیا میں نہ روئے، اللہ کے خوف سے نہ تم ڈرے، تم نے اپنے آپ کو شیطان کے پیچھے لگا کر جری کر لیا۔ آج جتنا چاہو رو لو، آج تو عذاب تم کو ضرور آ کر رہے گا۔ فرمایا تم کو آج کا رونا فائدہ نہیں دے گا۔ ثم یتضرعون الی مالک، مالک یہ جہنم کا سب سے بڑا فرشتہ ہے، اس کے پاس وہ لوگ رو کر آئیں گے۔ فلا یجیبہم الف سنۃ، آقا نے مسئلہ فرماتے ہیں وہ لوگ رو کر فرشتے کے پاس آئیں گے لیکن 1000 سال تک فرشتہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ 1000 سال وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے روتے رہیں گے لیکن فرشتہ ان کو جواب نہیں دے گا۔ فَإِذَا تَمَّ الْأَلْفُ، جب 1000 سال پورا ہوگا، یقول مالک، وہ مالک فرشتہ کہے گا انکم ماکثون فیہا، تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے۔ ثم یتضرعون الی اللہ تعالی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ وقالوا ربنا غلبت شقوتنا، وہ کہیں گے یا اللہ
ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہمارے گناہ، ہماری بد اخلاقیاں، ہمارے بد کرداریاں، دنیا پر جو ہم نے برے کام کیے وہ آج ہم پر غالب آ گئے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور آج ہم گمراہ قوم ایسے ہو گئے ہیں۔ ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہم کو اس جہنم سے نکال لے۔ وہ جہنمی جہنم میں اللہ سے کہیں گے یا اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال لے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّ ظَالِمُونَ، اگر تو نے ہم کو یہاں سے نکالا اور اس کے بعد اگر ہم نے تیری نافرمانی کی، اگر ہم تیرے طرف سے کمر یعنی کہ پوچھ پھیر کر چلے گئے اور تیرے احکامات کو ہم نے بلایا، پھر ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ یا اللہ آج ہم نے جہنم کا عذاب دیکھ لیا ہے، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے عذاب کو ملاحظہ کر لیا ہے۔ یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ، آج ہم یا اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا آج کی توبہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، آج تم کو اس عذاب میں رہنا پڑے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا میں میرے احکامات کو پس پوچھ ڈالا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، ختم کل شریف میاں صاحب کا کلام سنانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، ختم قرآن شریف سلطان بہو کا کلام سنانے کے لیے اللہ کے ولی ہیں، ان کے کلام بھی سچے ہیں اور حق ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ جو موقع ہوتا ہے یہ تذکیر کا موقع ہوتا ہے، نصیحت کا موقع ہوتا ہے، فکر آخرت کو اجاگر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس لیے سنائی جاتی ہیں۔ بابا جی ولید صاحب ایک دن پہلے جب وہ ختم قرآن شریف کے لیے مسجد بلال گئے، آج ان کی ختم قرآن شریف پڑھائی جا رہی ہے اور نہیں معلوم ہم میں سے اگلی باری کس کی ہے۔ اپنی اس باری کے آنے سے پہلے آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان سے زمین تک، شرق سے غرب تک آ جائیں، بس تو ایک بار صدقے دل سے میری بارگاہ میں آ کر کہہ دے سوری، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری معافی، مجھ کو معافی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے تو سچے دل سے ایک بار آ کر دیکھ تو صحیح، میں تجھے تانا نہیں دوں گا کہ بدبخت دیکھ تو صحیح تیرے پلے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ کہتا تو ایک بار آ، مجھے اپنے شاکار سے پیار ہی اتنا ہے جب میری بارگاہ میں ایک بار آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دو۔ اللہ پاک ہم کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔